اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں کفایت اللہ عسکری نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے نشر ہونے والے پروگرام لائٹ سول کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چند گزارشات لایا ہوں اور کچھ پیغامات لایا ہوں۔ گزارشات پیغامات تو یہ ہیں کہ آج پوری مسلم امہ ایک آزمائش سے گزر رہی ہے۔ اس وقت اس ساری چیزوں کا سبب نہ انگریز ہے، نہ غیر مسلم ہے، نہ کوئی اور فیکٹر ہے۔ اس ساری آزمائش کہہ لیں یا عذاب کہہ لیں، ان کا سبب ہم خود مسلم امہ ہی ہیں۔ جب تک مسلمانوں نے قرآن حدیث کی تعلیم کو تھامے رکھا، تب تک یہ خوش رہی، شاد اور آباد رہی۔ جیسے جیسے یہ عیش و عشرت کی جانب بڑھتی گئی، اللہ کے دربار سے دور ہوتی چلی گئی، تو اللہ نے بھی ان کو انہی کے حال پہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب صحابہ جنگل میں جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اس جنگل میں نہ جائیں، اس جنگل میں بہت درندے ہیں جو انسانوں کو کھا جاتے ہیں، لیکن صحابہ چلے جاتے ہیں اور ایک صحابی اونچی جگہ پر ٹھہر کر اعلان کرتا ہے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اتنی دیر کا وقت آپ کو دیتے ہیں، آپ اس جگہ کو جنگل کو خالی کر دو، ورنہ اس کے نتیجے کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ دنیائے عالم نے دیکھا کہ جانور اپنے بچوں کو منہ میں دبائے چھوڑ کر جا رہے تھے، اور صرف گئے نہیں بلکہ ان کے پہرے کے لیے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ نے ہمیں ایک اپنا نائب بنایا ہے اس دنیا میں، لیکن ہمارے کیا کرتوت، کیا ہمارے کام یا ہمارا کوئی ایسا ایکشن ایسا ہے کہ جس کی بل بوتے پر ہم اس حق کو حاصل کر سکیں کہ ہم اللہ کے نائب ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں کس لیے بھیجا تھا؟ ساری دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اور ایک انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اللہ نے کہا پوری دنیا تیرے تابع ہے، ایک تو میرے تابع ہو جا۔ ہم پوری دنیا کو تو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے تابع نہیں ہوتے۔ حضرت واصف علی واصف کا ایک قول ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جتنا حصہ اللہ کو دیں گے، اللہ کا رکھیں گے، اتنا ہی حصہ کل کائنات میں اللہ تعالیٰ آپ کا رکھے گا۔ معزز سامعین و حضرات، آپ خود دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے۔ ماضی میں ذرا جھانک کر دیکھتی ہیں، ماضی کے چیپٹرز اگر کھولیں تو پتہ چلے گا ہمارے پاس کورونا کی ایک وبا آئی، اس نے کتنا لوگوں کو دور دور کر دیا۔ اب آپ دیکھیں ترکی میں کیا چل رہا ہے، آپ دیکھیں ادر مسلم کنٹریز میں کیا چل رہا ہے، کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، غیروں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اللہ اپنے دین کے لیے ہمارا محتاج نہیں ہے، آپ کا محتاج نہیں ہے، بس ہمیں ہمیشہ کوشش ایسی کرنی چاہیے، ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اگر ہم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے کام نہیں کریں گے، اللہ کے تابع نہیں ہوں گے، تو اللہ ہم پر کسی ظالم کو مسلط کر دیں گے۔
ہماری جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو ہم سے بہتر ہوگی۔ اگر ہم نے دین کے لیے کچھ نہ، ہمیں دین کے لیے اس لیے کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں جنت ملے گی، ہم دوزخ سے بچ جائیں گے۔ ہمیں کام کرنا چاہیے ہمیں جنت نہ بھی ملے، کیونکہ یہ رب کا حکم ہے۔ دیکھیں ہم اپنا کتنا حصہ ادا کر رہے ہیں۔ حقوق العباد کی تو میں بات ہی نہ کروں، حقوق اللہ کی طرف اگر دیکھ لیں تو نہ ہماری نمازیں پوری، قرآن پاک بند کا بند پڑا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، رونا اس بات کا ہے کہ وہ گرد و غبار ہو رہا ہے، اس کا پتہ نہیں۔ ایک شخص موبائل پہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو میں نے ایسی بات کی، میں نے کہا حضرت آپ قرآن پاک ماشاءاللہ اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، کیا آپ نے کتابی شکل کو بھی اٹھا کر دیکھا ہے؟ کہتے کیا موبائل پہ قرآن پاک پڑھنا غلط ہے؟ میرا اس سوال کا جواب یہ نہیں تھا کہ قرآن پاک موبائل سے پڑھنا ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن انہوں نے یہ جواب دیا تو میں نے ان کو یہی چیز کہی کہ دیکھیں قرآن پاک ذرا اٹھا کے دیکھیے گا، اور یقین جانیں ان کی بیٹھک میں ہی بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں قرآن پاک کو جب میں دیکھا دل خون کے آنسو رویا کہ دیکھیں ہم کس نہج پر جا رہے ہیں۔ ہماری اپنی کتاب ہے، ہندو بھی صبح اٹھتا ہے تو وہ پوجا کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، جو بھی ان کے بت ہیں یا جو بھی ہے عبادت کرتا ہے۔ پھر اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں اور بازار کی جانب، کام کی جانب۔ اللہ کا ہماری طرف کتنا حصہ ہے؟ اب ترکی میں زلزلہ آ چکا ہے، پیشین گوئیوں کو چھوڑ دیجئے۔ پیشین گوئیاں کیا کہتی ہیں کہ اگلے 15 دنوں میں پاکستان میں آ جائے گا۔ آپ اللہ کو راضی کر لیں، 15 سال بھی گزر جائیں، 1500 سال بھی گزر جائیں، پاکستان پر کوئی آفت نہ آئے، صرف اللہ کو راضی کر کے تو دیکھیے نا۔ ایسا تو مت کیجیے۔ صرف پیشین گوئی دینے والا کون ہے؟ اللہ کا ایک بندہ ہے، مسلم ہے غیر مسلم ہے اس طرف میں نہیں جاتا، لیکن آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیجئے کہ پیشین گوئی غلط بھی تو ہو سکتی ہے، کوئی حدیث تو ہے نہیں کہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کے واسطے اس جانب کچھ سوچئے، اس کو ایسے مت جانے دیجئے، اس کو معمولی مت لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کہتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، اپنے اندر کے مادے نکال کے پھینک دے گی، اندر زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بحر کو نکال پھینکے گی۔ دیکھیں قیامت صغریٰ کا منظر نہیں ہے؟ ترکی میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ ہمارے مسلم بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اس کو تکلیف پہنچے تو پوری مسلم امت کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو صحیح معنوں میں ان کے لیے دعا بھی نہیں کر رہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی، امت کو بھی، ترکی والوں کو بھی، اور جتنے بھی مظلوم مسلمین ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ان کو تمام ظلم و ستم سے محفوظ رکھے، اللہ ان اس آفت کو دور کر دے، اور ان کو صبر کرنے کی، سہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ان کو بہترین لیڈرز سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ جیسے بہترین لیڈرز عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ جزاکم اللہ۔